السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 208، 209 اور 210 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، جس کے اندر اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، دانستہ غلطی نہ کرو، غیر معقول مطالبہ نہ کرو، اس کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کچھ پڑھے سنیں اس پر ہمیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ چند یہودی اسلام لائے، لیکن انہوں نے اسلامی شریعت کے ساتھ ہی یہودی مذہب کی تعمیل بھی جاری رکھی۔ مثلاً ہفتے کے دن کو مقدس سمجھنا، اونٹ کے گوشت اور دودھ کو حرام سمجھنا اور تورات کی تلاوت وغیرہ۔ پھر اسی طرح بعض لوگ اپنی طرف سے ہی کوئی عقیدہ گڑھ لیتے یا کوئی عمل مقدس سمجھ لیتے اور اسلامی شریعت کے ساتھ ساتھ خود ساختہ باتوں کو بھی دین میں شامل کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے احکام کے ساتھ دوسرے احکام کی تعمیل کرنے کو روکنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ، یعنی نہ تو اپنی طرف سے غلط عقائد گھڑ لو، نہ سنی سنائی باتوں کی پیروی کرو، نہ دوسری تعلیمات کی تعمیل کرو، نہ یہ کہ جو بات اچھی نہ لگے یا جو مشکل معلوم ہوئی یا پسند نہ آئی اسے نہ ماننا۔ اسلام صرف چند عقیدوں کا نام نہیں یا صرف چند عبادتوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے مکمل اعلیٰ اور عمدہ ترین ضابطہ ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، انسانی فطرت کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے، اس کی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے احکام میں رعایت کرتا ہے، منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے صحیح رہنمائی کرتا ہے، دین اور دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہدایت کرتا ہے۔ لہذا اسلام کو من و عین پورے کا پورا ماننا ضروری ہے۔ اخلاق، معیشت، سیاست، غرض، زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کے قوانین پر چلنا ضروری ہے۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ گویا شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا کھلا دشمن ہے۔ اس سے خیر کی امید رکھنا حد درجہ حماقت اور نادانی ہے۔ اسلام اور کفر یکجا نہیں ہو سکتے۔ وَإِن ضَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اگر تم پھسلنے لگو اس کے بعد کہ تمہیں پہنچ چکے صاف حکم، تو جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ انسان کی یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمال رحمت اور شفقت سے کام لے کر اس کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا۔ اسے سیدھی راہ دکھانے اور کامیابیوں سے ہمکنار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً مختلف قوموں میں اپنے برگزیدہ پیغمبر بھیجتا رہا۔ یہ رسول بھولے ہوئے انسانوں کو راہ حق دکھاتے رہے اور بہکے ہوئے کو بھنور سے نکالتے رہے، ان کے اخلاق سنوارتے رہے اور گندگیوں سے پاک کرتے رہے، لیکن تاریخ عالم بتاتی ہے کہ بدقسمت لوگوں نے ان سے روگردانی کی، کبھی انہیں جلا وطن کیا، کبھی قتل کیا، ان سے اس طرح کا سلوک کر کے انہوں نے اپنے لیے خود گڑھا کھودا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی تعلیمات کو اہل جہاں پر واضح کیا، اپنے اسوہ حسنہ سے ان تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا، اپنی صحبت اور ہم نشینی سے نیک اور برگزیدہ لوگوں کی جماعت پیدا کر کے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کے واضح احکام یہ ہیں اور ان پر عمل کر کے یہ کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ انسان کی یہ کس قدر بڑی بدقسمتی ہے
کہ اس قدر بلند مرتبے حاصل کرنے کے باوجود اس سے منہ موڑتا ہے، اس کے خلاف عمل کرتا ہے، اس کا دشمن ہو جاتا ہے، ایسے بد کرداروں کو یقیناً سخت سزا ملے گی، کیونکہ اب ان کے لیے کوئی عذر اور بہانہ باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو چکی ہے، اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم تک دین حق نہیں پہنچا تھا۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کیا وہ یہی راہ دیکھتے ہیں کہ اللہ ابر کے سائبانوں میں آئے اور فرشتے آئیں اور قصہ طے ہو جائے اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قوتیں بخشی، جس میں عقل اور فہم کی قوت بھی شامل ہے، تاکہ انسان سچ اور جھوٹ، نیک اور بد اور انصاف و ظلم میں تمیز کر سکے۔ ان قوتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے اور ان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے مختلف نشانیاں بھی بھیجیں، تاکہ انسان ان نشانیوں کو دیکھ کر پیغمبروں پر ایمان لائے، ان کی تعلیمات پر غور کرے اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں اول تو وہ نشانیاں ہیں جو گویا خود منہ سے بولتی ہیں، مثلا کائنات کی تخلیق، اس کا انتظام، اس کا ارتقاء، پھر انسان کی ضروریات اور ان کی تسکین کا سامان۔ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ ان کا بنانے والا ضرور کوئی ہے جو قادر مطلق ہے، حکیم و دانا ہے، حاضر و ناظر ہے، رحیم و شفیق ہے۔ دوسری وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچی ہیں، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کامل نمونہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے داغ کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق اور آپ کے معجزات وغیرہ۔ ان دونوں قسم کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد انسان کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے جو تمام جہانوں کا خالق ہے اور سب کی تربیت کرنے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی یا گروہ اس سے منہ موڑتا ہے تو گویا وہ اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کے لشکر کے ساتھ ان کے سامنے آئے اور بتائے کہ یہ میرا حکم ہے، اسے مانو۔ اس قسم کا انتظار ایسے لوگوں کی بربادی اور تباہی پر جا کر ختم ہوگا، اس لیے کہ نہ ایسا کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل و بصیرت دی اور اس کے بعد اپنی نشانیاں بھیجی دی، اب ان پر یقین کرنا انسان پر فرض ہو گیا ہے۔ اگر کوئی شخص نہ ان نشانیوں پر غور کرے اور نہ عقل فہیم سے کام لے تو وہ یقیناً ہلاک ہو گیا، کیونکہ اس کے ایمان نہ لانے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ پھر ان سب کو اللہ کے حضور میں جمع ہونا ہے، کیونکہ سب کاموں کا مدراسی اللہ تعالیٰ پر ہے اور وہی اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا ہے، اللہ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔